بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لطیف وائس ویڈیو دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ میرا نام سونم ہے۔ ڈراپ کرنے کے لیے تھینکس اور مسکرا کر پرانی ویلی کی جانب چل پڑی۔ میں مسلسل اسے ہی دیکھتا رہا۔ وہ چلتے ہوئے جا رہی تھی۔ جیسے ہی ویلی قریب پہنچی پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی، مجھے دیکھتے ہی ہاتھ ہلانے لگی اور اشارہ کر رہی تھی کہ جاؤ بھی۔ میں نے ہلکا سا ہاتھ ہلایا اور آہستہ آہستہ گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ سونم کو اتنا قریب سے دیکھنا اور اس سے بات بھی کرنا سب بہت اچھا لگا تھا، پر وہ مجھے اور بے چین کر گئی تھی۔ میں سارے راستے آہستہ آہستہ اسی کو سوچتے ہوئے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لو احمد بھی آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے امی نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سلام کرتے ہی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ امی فریج سے ایک پلیٹ لے کر آئی جس کے اوپر کیچپ کے ساتھ میرا نام لکھا تھا۔ امی یہ کیا ہے؟ یہ فروٹ چاٹ ہے، تمہارے لیے بنایا ہے۔ واہ امی کیا بات ہے! میں نے مسکراتے ہوئے پلیٹ پکڑی اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ احمد تمہارے لیے ابھی ایک اور سرپرائز ہے، امی نے نہ بتانے والے انداز میں کہا۔ تو میں نے پلیٹ سائڈ پر رکھی اور کہا بتائیں پہلے کیا ہے؟ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے میرا خواب یعنی میرا کیمرہ لے کر آئی۔ کیمرہ دیکھتے ہی خوشی کے مارے پھولا نہ سما رہا تھا۔ بار بار کیمرے کو دیکھ رہا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ نیند میرے آس پاس بھی نہیں تھی۔ میں مسلسل سونم کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ تھی ہی اتنی حسین کہ کوئی بھی دیکھتا اور پاگل ہو جاتا، اور مجھے اس کی آنکھوں نے دیوانہ کر دیا تھا۔ سونم کو سوچتے سوچتے ہی سو گیا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ ذرا سی آہٹ سے بھی بہت آواز ہوتی تھی۔ ایک دم میرے کمرے کے دونوں دروازے کھل گئے۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے ایک لمبا قدور انسان کھڑا تھا جس کا فل جسم آگ میں جھلس گیا تھا۔ اس کے ہونٹ جل کر سفید، دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ اس کا ناک فل پچکا ہوا اور آنکھوں کی جگہ بلیک ہول بنے ہوئے تھے۔ اس کے جسم کی خون کی نالیاں جمی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے قریب آ رہا تھا۔ اس کے سانس لینے سے گلے کے اندر گھراہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ میرا نام عجیب خوفناک آواز سے لے رہا تھا اور چلتے ہوئے پاس آ رہا تھا۔ میرے بیڈ کی بائیں جانب وہ آ کر رک گیا۔ احمد میری بات سنو۔ اس کے اوپر نیچے والے جبڑے ہلنے لگے۔ آؤ پرانی حویلی میں جانا ہے۔ پھر اس کا ہاتھ میرے ماتھے کی جانب بڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا میری چیخ نکل گئی اور میں اٹھ بیٹھا۔ اپنے آس پاس نظر دوڑائی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی خوف طاری تھا مجھ پر کہ مسجد کے اسپیکروں سے فجر کی اذان سنائی دی۔ میں بستر سے اٹھا، وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ مسجد سے واپس آتے ہی ناشتہ کیا اور کالج روانہ ہو گیا۔ آج میں کالج پہلے کی نسبت جلدی جا رہا تھا۔ چلتے چلتے میں پرانی ویلی کے راستے پر آ کر رک گیا۔ کچھ دیر رکا ہوگا، سامنے سے مجھے سونم آتے دکھائی دی۔ میں نے اپنا دھیان سامنے کی طرف کر لیا۔ جیسے ہی قریب آئی مسکراتے ہوئے بنا کچھ بولے سائیکل پر بیٹھ گئی۔ احمد آج بہت جلدی نہیں آ گئے تم؟ اس کے سوال پر میں کچھ دیر خاموش رہا۔ ہاں وہ میں ویسے ہی اس وقت آتا ہوں۔ میرے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ وادی کے قریب پہنچتے ہی وہ جیسے ہی اتری میں نے اسے آواز دی سونم۔ وہ پیچھے مڑی تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا واپسی پر بھی اکٹھے ہی چلیں گے؟ سونم نے اوکے میں سر ہلایا اور چال دی۔ واپسی پر وہ مجھ سے پہلے ہی راستے میں کھڑی تھی۔ میں سائیکل اس کے آگے روکی تو وہ بیٹھ گئی۔ سونم میں نے جب آپ کو پہلی بار دیکھا تو میں بہت ڈر گیا تھا۔ سونم سے میں نے اپنے دل کی بات کی تھی، جس بات کا خوف تھا۔ کیوں احمد مجھ سے ڈر کیسا؟ سونم آپ وہ پرانی ویلی میں جب گئی تو مجھے اس ویلی سے ڈر لگتا ہے، اور اس ویلی کو لے کر میرے ذہن میں خیال اچھے نہیں ہیں۔ میں نے یہ بات مکمل کرتے ہوئے سونم سے ایک سوال پوچھ لیا، کیا آپ اس ویلی میں رہتی ہو؟ نہیں احمد پاگل ہو گئے ہو، میں وہاں کیوں رہوں گی؟ وہ چونک کر بولی سونم میں نے آپ کو وہاں جاتے دیکھا، میں اس لیے پوچھ لیا۔ نہیں میں اس سے گزر کر آگے جاتی ہوں۔ آگے گاؤں ہے ہمارا۔ میں حیران ہو کر سونم کو دیکھنے لگا اور اس کی مسکراہٹ قہقہوں میں بدل گئی۔ سونم آپ جھوٹ بول رہی ہو۔ ہاں 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 میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ احمد تم اتنے ڈرپوک ہو، مجھے پتہ نہیں تھا۔ میں شرمندہ تھا اس کی اس بات پر۔ سائیکل پرانی ویلی کے اس رستے پر رکی تو وہ اتر کر میرے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ احمد تمہیں اس ویلی سے ڈر لگتا ہے؟ سونم نے سیریس ہو کر پوچھا تو میں سر جھکا کر ہاں کہا۔ چلو میرے ساتھ آؤ، میں اس ویلی میں چلتے ہیں۔ سونم مجھے تم بھی انسان نہیں لگتی ہو۔ پھر سے ہنسی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی اب تو یقین ہے کہ میں انسان ہوں۔ میں بھی مسکرا دی اور سائیکل وہیں کھڑی کر کے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ چلتے چلتے باتیں کرتی جا رہی تھی اور میرا مذاق بنا رہی تھی۔ سونم بس کر دو میں نے کہا تو وہ اور مسکرانے لگی اور میں حویلی کے دروازے کے سامنے رک گیا۔ احمد آؤ اندر، کچھ نہیں ہوتا،
मैं रोज़ यहीं से गुज़रती हूँ। मुझे पुरानी हवेली के सब किस्से याद आने लगे। सोनम ने मेरा हाथ पकड़ा और मैं अल्लाह का नाम लेकर हवेली के अंदर दाखिल हो गया। मेरे अंदर दाखिल होते ही एकदम हवेली में तूफ़ान सा आ गया हो, हर चीज़ हरकत में आ गई। मेरा सर चकराने लगा था। हवेली में मौजूद दरख्तों के पत्ते ज़मीन पर गिरने लगे थे। परिंदे दरख्तों से उड़ने लगे थे। सर चकराने की वजह से मैं ज़मीन पर बैठ गया। अहमद अहमद क्या हुआ? सोनम मेरे करीब आई। कुछ नहीं, मुझे चक्कर आ गया था, अब ठीक हूँ। अहमद तुम डर रहे हो? नहीं, मैं नहीं डर रहा, मैंने हिम्मत लाते हुए कहा। फिर मैं और सोनम एक दरख्त के नीचे टूटे फूटे टेबल पर बैठ गए। बहुत बातें की सोनम से। सोनम मुझे अब चलना चाहिए, काफ़ी वक्त हो गया है, मैंने खड़े होते हुए कहा। हाँ अहमद, मुझे भी चलना चाहिए, काफ़ी वक्त हो गया है। हम दोनों ही चलते चलते हवेली से बाहर निकल आए। सोनम तुम फिर साथ वापस जा रही हो? मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ने आता हूँ ताकि तुम डर ना जाओ। और फिर वो हंस दी। उसकी हंसी देखकर मैं भी मुस्कुरा दिया। थोड़ा आगे आने के बाद मैंने उसे वापस जाने का कहा। सोनम हाथ मिलाया और चल दी। हम रोज़ घंटों बात होती थी। मैं घर से कॉलेज जाता और सारा वक्त सोनम के साथ गुजार देता। घर वाले भी मेरे चेहरे पर ज़ाहिर होती खुशी से हैरान थे, पर किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि मैं जो घर से कॉलेज जाता हूँ कहीं और इश्क फरमाता हूँ। ये सिलसिला चलते चलते 2 महीने गुजर चुके थे। रोज़ घर से कॉलेज जाना और सोनम के साथ वक्त गुजारना और घर वापस चले जाना। पढ़ाई में तो दिल ही नहीं लगता था। एक दिन सोनम के साथ इतना मगन हुआ कि वक्त का पता ही न चला। उससे इस कदर मोहब्बत भरी बातें हुई कि मुझे सोनम का नशा होने लगा। मैंने दिल थामते हुए इज़हार मोहब्बत कर दिया और ये भी बयान कर दिया कि कितनी मोहब्बत है। सोनम ने भी मुस्कुराते हुए मोहब्बत कबूल की और फिर करीब आने लगी। बहुत करीब आई, इतनी करीब के सांसों तक आ गई। मैं और वो एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अहमद तुम इस रिश्ते को क्या नाम दोगे? सोनम ने आस्था से पूछा। मैं इस रिश्ते को एक ही नाम दूंगा। कहने लगी क्या? मैं सोनम की आंखों में देखते हुए कहा। फिर वो पीछे हटने लगी और एक पत्थर लेके दीवार पर लिखने लगी। उसके लिखते ही एकदम तेज आवाज़ चलने लगी। शाम की स्याही आसमान पर फैलने लगी। आज बहुत देर हो चुकी थी। मुझे घर वाले बहुत परेशान थे। मैं इतना लेट कभी घर नहीं गया था। सोनम बहुत वक्त हो गया है, अब मुझे जाना चाहिए। सोनम ने ज़ुबान से ना कुछ बोलते हुए सर हिलाया और मैं वहाँ से चल दिया। घर में पहुँचते सबकी नज़र मुझ पर थी। अहमद कहाँ थे तुम? अम्मी ने मेरे पास आते ही कहा। मेरे लेट आने पर सब ही परेशान थे। मैं बस दोस्तों से खेलने लग गया था, इसलिए लेट हो गया। बाबा ने तो बात ही नहीं की मुझसे। मैं खामोशी से कमरे में चला गया। अम्मी ने वहीं पर खाना दिया। मैं खाना खाते ही सोनम के ख्यालों में मज़े से सो गया। रात के 1 बजे का वक्त था। मेरी आँख खुली तो दिल में घबराहट सी हो रही थी। मैं बिस्तर से उठते ही सीधा किचन में पानी पीने चला गया। फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रहा था। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे देखा तो पीछे कद्दावर शख्स था। उसकी आंखों की जगह 2 सुराख बने हुए थे। उसके होंठ जले हुए थे। सफ़ेद दांत बहुत खौफज़दा कर रहे थे। उसका जिस्म फुल स्याह था। मैंने देखते ही चीख मारी और पीछे जा गिरा।